بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ گھر کے صحن میں مدھم روشنی جھول رہی تھی۔ میں احمل پرسکون دل کے ساتھ اپنے بستر پر بیٹھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ حمل کا تیسرا مہینہ تھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور ممتا کی پہلی نرم لہریں اتر رہی تھیں۔ میرا شوہر دبئی میں تھا، محنت مزدوری کر کے گھر کے اخراجات اٹھاتا، اور میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو پاکیزگی، حیا اور اعتماد کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ لیکن اس رات تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں چونک گئی۔ شوہر نے تو بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ اندر داخل ہوا۔ چہرے پر غصے کی شدت، آنکھوں میں طوفان اور ماتھے پر شکنیں۔ بغیر کسی بات کے اس نے زور سے میرا بازو پکڑا اور کمرے کے اندر گھسیٹتے ہوئے چیخا، بتا کس کا گناہ ہے تیرے پیٹ میں؟ میری زبان بند ہو گئی، آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ہرکلاتے ہوئے بولی، یہ بچہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی کا ہے۔ مگر اس نے سنے بغیر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ دیوار سے ٹکرا کر میں زمین پر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شک کی وہ چنگاریاں تھیں جنہیں شاید کسی نے بھڑکایا تھا۔ اچانک میری نظر کمرے کے دروازے پر پڑی، جہاں میری چھوٹی نند کھڑکی میں منظر دیکھ کر بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور چھپے ہوئے رازوں کی ایک کہانی لکھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں مجھ سے ملی تو وہ فوراً نظریں جھکا کر پیچھے ہٹ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا جھٹکا جاگا۔ اسی لمحے ساس کمرے میں داخل ہوئی، چہرے پر غیر معمولی گھبراہٹ، آواز میں لرزش۔ چلو چلو، رات زیادہ ہو گئی ہے، تم اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ، صبح بات کریں گے۔ وہ مسلسل نند کو گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی، جیسے کسی کو چھپانے کی جلدی ہو۔ مجھے بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ آخر ایسا کیا ہے جو سب مجھ سے نظریں چرا رہے ہیں؟ شوہر نے مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر دھکیلتے ہوئے کہا، صبح ہوتے ہی تمہیں طلاق دوں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ میرا وجود جیسے زمین میں دھنس گیا۔ دل چیخا، میں بے قصور ہوں، مگر لبوں سے آواز نہ نکلی۔ میں آہستہ آہستہ صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کی سیاہی گہری تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہ ننھی سی جان جو میرے اندر پروان چڑھ رہی تھی، جس کا ہر سانس محبت کا پیغام تھا، آج شک اور الزام کی دیواروں میں قید ہو گیا تھا۔ مجھے یاد آیا، کچھ دن پہلے میں نے اپنی نند کو کسی کے ساتھ فون پر چپکے بات کرتے دیکھا تھا۔ میں نے کچھ کہا نہیں، سوچا جوان ہے، سمجھ جائے گی۔ لیکن آج اس کا ڈرا ہوا چہرہ، ساس کی گھبراہٹ، سب کچھ ایک نئی کہانی سنا رہے تھے۔ میں نے آنسو پونجھے اور دل میں ایک فیصلہ کیا، میں چپ نہیں رہوں گی، میں اپنے کردار پر لگے اس داغ کو مٹا کر رہوں گی۔ میں نے اپنی چادر اوڑھی اور رات کے اندھیرے میں چپ چاپ اپنے والدین کے گھر کی طرف چل دی، جہاں سے میری عزت کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ الزام لگانا آسان ہے، مگر ایک پاک دامن عورت کا دل الزام کے بوجھ تلے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی سچ سامنے آنے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو جھوٹ کی دیواریں خود گر جاتی ہیں۔